الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا ووسيلتنا إلى خالقنا وقائدنا إلى جنة ربنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسلامی قانون دنیا کا سب سے بہترین، آسان ترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، یہ ہر مسلمان کا ایمان. اس میں بال برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. جتنا اس بات پر یقین پختہ اور مستحکم ہوگا، اتنا ہی مسلمانوں کا ایمان مضبوط اور قوی ہے. اسلام میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں. اسلام یقین کا مذہب ہے، بڑا پائیدار ہے، بڑا مستقیم ہے. اس جیسی ہدایت اب اس دنیا کے انسانوں کو قیامت تک ملنے والی نہیں، اور اس جیسا دین اب آنے والا نہیں، اور اس جیسی کتاب کا کوئی لانے والا بھی نہیں. اسلام کا ہر قانون اپنی جگہ اٹل اور مضبوط، چاہے مسلمان اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن قانون اپنی جگہ بالکل مضبوط اور قائم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں، بار بار سنتے بھی. اللہ نے اگر لکھنے کی توفیق دی ہے تو ہم لکھتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے، ہم نے جیسے کاغذ پہ لکھا ہے، کیا ویسے ہی ہم نے اطیع اللہ اور اطیع رسول کو اپنے دل پہ بھی لکھا ہے؟ کیا اپنے دماغ میں لکھا ہے؟ کیا اپنے ایمان کی تختی پر اس کو لکھا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو اسلامی قانون یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا بنایا. جیسے یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی، ویسے ہی قانون بھی اللہ کا بنایا. انسان بندہ
قانون بناتا ہے تو وہ آج کو جانتا ہے، کل کو نہیں جانتا۔ اس کو آج کا علم ہو سکتا ہے، کل کا علم نہیں ہو، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ تو کل کی حالت سے، کل کے علم سے انسان نابلد ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو گزرا ہوا کل ہے، جس کو ہم ماضی کا زمانہ کہتے ہیں، تو وہ بھی جانتا ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے جسے حال کا زمانہ کہتے ہیں، پریزنٹ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جاننے والا ہے۔ اور آج کے بعد جو کل کا زمانہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اس کے جاننے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی دیوار، کوئی حائل نہیں، یا دنیا کی کوئی طاقت اس کی معلومات پر کوئی پردہ ڈال نہیں سکتی۔ انسان عاجز، بے بس، ناتمان، کمزور، تو یہ کمزور انسان پروردگار کے علم میں حائل نہیں ہو سکتا، حارج نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی پابندی کرے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا اتنا فائدے میں رہے گا، اور جو جتنا اللہ کے قانون سے آزاد ہونے کی کوشش کرے گا، پابندی نہیں کرا، اتنا ہی نقصان اٹھائے گا، اتنا ہی پریشان۔ پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے۔ مصیبتوں سے چھٹکارے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو من و عن ایز اٹ از تسلیم کر لیا جائے، اس میں اپنا خیال داخل نہ کیا جائے۔ ہماری اپنی یعنی بندے کی پسند کا اللہ کی پسند کے سامنے کوئی مقام نہیں۔ اللہ جو پسند کرے گا بندے کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ بسا اوقات بندہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے لیکن وہی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی پسند میں ڈوب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو قانون الہی بڑا مضبوط اور بڑا مستحکم۔ جن لوگوں نے اس قانون کو مانا وہ دنیا کے بڑے انسان کہلائے، اور جن لوگوں نے اس قانون کو نہیں مانا وہ دنیا کے بدترین انسان کہلائے۔ اب یہ فیصلہ ہم کو کر لینا ہے کہ ہم بہترین بنیں گے یا بدترین بنیں گے۔ تو اسی قانون کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے، انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے اور کچھ مال و دولت جمع کرتا ہے، ایک وقت تک اس دنیا میں رہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے مال تو رہتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے لیکن مال اس کا باقی رہتا ہے۔ اب یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو اس کی محنت سے کمائی ہوئی زمین ہے، اس کے کاروبار ہے، اس کا دھن ہے، اس کی دولت ہے، آخر یہ کس کا ہوگا؟ کیا محلے والے اس کے مستحق ہیں؟ کیا حکومت
کہ یہ حق ہے کہ اس کا مال لے لے، یا پھر کوئی دوسرے اس کا مال لوٹ لے؟ اسلام نے کہا کہ نہیں، کوئی دوسرا اس مال کو لے نہیں سکتا۔ اس کے مال کے جو مستحق اور حقدار ہوں گے وہ اس کی اولاد ہوگی، کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ اس کی صلب سے، اس کی پیٹھ سے، اس کی نطفے سے پیدا ہونے والے جو بیٹے ہیں اور جو بیٹیاں ہیں اور اس کی جو شریک حیات ہے وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ جانے والا جو گیا وہ کہلاتا ہے موروث، اور جس کے لیے چھوڑ کے گیا بیٹا بیٹی جو ہیں وہ ہیں وارث، اور جو چھوڑ کے گیا وہ ہے ورثہ، اور جو اس کے حاصل کرنے والے ہیں وہ ورثہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو مال و دولت ہے اس کے حقیقی حاصل کرنے والے اس کی اولاد، تو اسلام میں اس کا پورا قانون بتا گیا۔ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟ مرنے والے کی اولاد ہے، اب اولاد میں بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں؟ صرف بیٹے ہیں تو مال و دولت کیسے تقسیم ہو؟ اگر بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں تو پھر وہ دولت کیسے تقسیم ہو؟ اتفاق سے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو یہ دولت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ، ایک بیٹا ہے 6 بیٹیاں ہیں، تو یہ ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں جسے ہم اس دنیا میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اسلامی قانون کہتے ہیں، مسلمانوں کا قانون کہتے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ہم یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور سیدھے چلے آتے ہیں وہاں ان کے پاس جاتے ہیں جن کو مسلم پرسنل لا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو بندوں کا قانون جانتے ہیں، اللہ کا قانون نہیں جانتے، وہاں جا کے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا فیصلہ کیجیے، جس کا مطلب ہم نے اسلام کو پورا نہیں مانا، پورا تسلیم نہیں کیا۔ اگر پورا تسلیم کرتے تو اسلام کے پاس جاتے۔ اسلام نے کسی بھی حیثیت سے مسلمانوں کو یتیم اور مفلس نہیں چھوڑا ہے، یہ زمین بنجر نہیں ہے بلکہ بڑی زرخیز سرزمین۔ قرآن شریف کے اندر وراثت کا قانون مکمل بتایا گیا، لیکن کیا ہم نے کبھی اسے پڑھا ہے، کبھی اسے جاننے کی کوشش کی ہے؟ نمبر 1، یہ دولت، روپیہ، پیسہ، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے بینک میں ہو، چاہے وہ نقد ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، زمین ہو، فلیٹ ہو، کمپنی ہو، فیکٹری ہو، ہر ایک کی تقسیم ہو، حتیٰ کہ کسی کے نام نامنیشن کیا ہے اس کا کیا حکم ہے اسلام کے اندر؟ یہ چیزیں تو بعد میں آئی، لیکن اسلام نے پہلے قانون بتا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا جانے والا وہ چلا گیا، لیکن تقسیم سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا تھا۔ قرض کا نام قرض ہے، اس کو ادا کرنے کا نام فرض ہے۔ قرض ہے اور اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا، یہ معلوم کیا جائے گا تقسیم سے پہلے، وراثت سے پہلے، کہ اس نے کتنا قرضہ لیا تھا، کس سے لیا تھا اور کتنی مدت کے لیے لیا تھا۔ اگر اس نے کوئی قرضہ لیا تھا تو وہ قرضہ تقسیم سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، تقسیم پہلے نہیں ہوگی، قرضہ پہلے ادا کیا جائے۔
جی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اب اس نے پیسہ چھوڑا ہے تو جناب یہ جو اس کی تجہیز اور تکفین ہوئی، اس کا جو غسل دینے کا خرچہ ہے، اس کے جو لباس کا خرچہ ہے، اس کے مکان یعنی قبر کا جو خرچہ ہے، جتنا بھی ہو جو بھی ہو وہ بھی پہلے ادا کیا جائے گا، تقسیم بعد میں ہو۔ نمبر 3، اسلام نے یہ بھی قانون بتایا وراثت کا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی غیر وارث کے لیے، بیٹا اور بیٹی تو اولاد ہے، ان کا حصہ مقرر ہے، باپ لکھ دے کہ ان کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہیے، ایک کروڑ کے پیپر پہ لکھ دے لیکن اس پیپر کا کوئی ویلیو نہیں ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہو، کیونکہ بیٹا بیٹی کا حصہ اس مرنے والے نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے مقرر کیا۔ تو اللہ کا جو مقرر کردہ حصہ ہے وہ بیٹے کو بھی ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا، چاہے وہ بیٹا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ بیٹی میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، وہ صحت مند ہو یا ہینڈی کیپڈ ہو، معذور ہو مجبور ہو، لیکن اس کو بحیثیت فرزند، بیٹا ہونے کے، خون ہونے کے، نطفہ ہونے کے برابر حصہ ملے۔ تو یہ تو بیٹا بیٹی ان کا حصہ بالکل پکا ہے، مقرر ہے، ایک ہے تو کتنا ہے، 2 ہے تو کتنا ہے، 3 ہے تو کتنا ہے، 10 ہے تو کتنا ہے۔ ان بیٹا بیٹی سے ہٹ کر اس نے کسی غیر وارث کے لیے، پوترے کے لیے، نواسے کے لیے، یا کسی آدمی نے اس مرحوم کی خدمت کی، اس کے پیر دابے، اس کو زندگی میں غسل دیا، کھانا کھلایا، دواخانے میں شریک کروایا، کہیں مدد کی ضرورت تھی اس نے مدد کی، امداد کی، تو غیر وارث کے لیے اگر اس نے وصیت کی کہ بھئی اس کو بھی میرے پیسے میں سے حصہ دیا جائے، تو اسلام نے اس کا بھی خیال کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میری پوری جائیداد اس کو دے دو بھائی، میں بیٹوں سے ناراض ہوں، تو یہ پوری وصیت نافذ ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی بیٹا بیٹی جو حقیقی وارث ہیں، سچے وارث ہیں، قریبی وارث ہیں، ان کو چھوڑ کر غیر وارث کو پورا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر کتنا دیا جائے گا؟ اسلام نے کہا کہ 1/3 کی حد تک وراثت میں سے غیر وارث کو حصہ دیا جائے گا۔ اسلام نے اس کا بھی خیال کیا ہے، یعنی یہ بھی حق مانا ہے کہ مال کمانے والے، مال جمع کرنے والے کو بھی اس میں سے کچھ حق اور حصہ دیا جائے کہ وہ کسی کے لیے وصیت کرے، بیٹا بیٹی کو چھوڑ کر، وارثوں کو چھوڑ۔ یہ قانون اسلامی ہے جس سے ہمارا سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اسے جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی سے پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ سیدھے اٹھ کے ہم چلے آتے ہیں کورٹ اور کچہری، ہم یہ سمجھتے کہ وہیں پہ ہمارا حساب ہوگا، وہیں پہ ہم کو حق و حصہ ملے گا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف۔ جس اسلام اور جس مذہب کے ہم چاہنے والے ہیں، جس پر جان دینے کے لیے ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں جان دے دوں گا میں اسلام کے لیے، یہ قانون پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کیا جان لیں گے؟ جان دینا بعد میں ہے، جاننا پہلے ہے کہ جس مذہب کے لیے آپ جان دینا چاہتے ہیں، آیا اسے جانا بھی ہے، آپ نے پہچانا بھی ہے، مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے؟ جب یہ مرحلے، 3 مرحلے، سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے خرچے، موٹی زبان میں موت مٹھی کے اخراجات۔ نمبر 2 قرض کے اندر اگر بیوی کا مہر نہیں دیا ہے، بیوی کا مہر بھی قرض ہے۔ بعض لوگ جب
غسل کفن سب ہو جاتا ہے، بیوی بلاتا ہے، معاف کر دو بہن، معاف کرے، کہاں معاف کرو بھائی، تم تو بات کرنے کے موقف میں نہیں ہے، اسے اور معاف کر دو معاف کر دو، معاف ہو جاتا نہیں ہوتا ایسا۔ وہ مہر قرض ہے، اگر ادا نہ کیا جائے، ادا کرنا لازم ہے۔ اب وہ تو جا چکا، اب اس کی اولاد کا ذمہ ہے کہ وہ مرحومہ کی بیوی یعنی اپنی ماں کا جو مہر کا حصہ نکالے، چونکہ وہ بھی قرض ہے، تو مہر بھی قرض ہے۔ یہ قرض دونوں ادا کر دیے جانے کے بعد اب ہوگا کسی غیر وارث کے لیے وصیت کی ہو تو وہ وصیت جاری کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر اب آئے گی تقسیم۔ اب دیکھیں کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنا مال ہے، اس کے حساب سے تقسیم ہوگی، ہر ایک کو شیئرز ملیں گے، ہر ایک کو حصے ملیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہوئی مال کی تقسیم کے نظام، جس کا باضابطہ قانون الحمدللہ اسلام کے اندر، مسلم پرسنل لا کے اندر موجود ہے۔ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور بیٹے مال کے واسطے لڑتے ہوئے ٹھہرے، یہ ملکی میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پگڑی کی رقم میری ہے، اور یہ اڈا میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ دکان مجھے باپ نے دی تھی۔ الٹے سیدھے جھوٹے سچے کاغذات تیار کر کے مقدموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام میں جو قانون ہم کو بتایا گیا، دنیا کے سارے قانون ہم پڑھیں گے، دنیا کی ساری زبانیں ہم پڑھیں گے، لیکن اسلامک لا، جسے مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو ہم نے حافظوں کے لیے محفوظ کر دیا کہ وہ یہی پڑھیں گے۔ ہم تو بالکل بزی ہیں، بہت بزی شیڈول ہے ہمارا، بہت مصروف ہماری لائف ہے، ہماری زندگی ہے کہ پڑھیں گے تو حافظ صاحب پڑھیں گے، مولانا پڑھیں گے، مفتی صاحب پڑھیں گے، ہم تو اسے نہیں پڑھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ایک مسلمان کے شان نہیں، جس کا تعلق قرآن سے ختم ہو جاتا ہے اس کا تعلق رحمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے ہے اس کا تعلق گویا رحمان سے ہے، جو قرآن سے قریب ہے گویا رحمان سے قریب ہے، جو قرآن سے دور ہے گویا وہ رحمان سے بھی دور ہے۔ کیا قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نازل ہوا، باقی 11 مہینوں کے لیے نازل نہیں ہوا؟ اگر کسی نے صرف رمضان میں شریف کے لیے قرآن کو محدود کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رحمان کو بھی 1 مہینے کے لیے محدود کر دیا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، داناؤں نے کہا، دانشوروں نے کہا، وہ جن کو اللہ نے دنیا کی سائنس بھی دی ہے، دنیا کا سائنس بھی دیا ہے، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، جو سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرما دیا، فہرست بتا دی، وہ حلال ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے پیغمبر کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرے، اور جو چیز پیغمبر نے حرام فرما دی اسے دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ اپنی طرف سے ہم فتوے دیتے ہیں، مکان بنانا تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن دین کی بات آتی ہے اپنی طرف سے شروع کر دیتے فتوے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اتھارٹی آپ نے کس کے دی، یہ اختیار آپ کو کس نے لیا؟
کسی نے نہیں لیا، بلکہ قرآن مجید میں آپ کو یہ سکھایا گیا اگر آپ انسان ہیں، اگر آپ مومن ہیں جی، اگر آپ یہ معلومات چاہتے ہیں تو پھر جو معلومات رکھتے ہیں ان سے رجوع کیجیے، اپنی طرف سے خدارہ فتویٰ مت دیجیے۔ یہ عادت اچھی عادت نہیں، یہ عادت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہماری جو بنیادی کتاب ہے قانون الہی کے اندر سب سے پہلا نمبر جس کا ہے وہ کتاب اللہ، اسی کتاب اللہ میں یہ بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہر آدمی کو ہر بات معلوم ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، کچھ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، تو معلوم نہیں ہونا یہ کوئی انسانی کے شان نہیں ہے۔ جو آدمی جس فیلڈ کا جس میدان کا ہوتا ہے اس کو میدان کی معلومات ہوتی ہے، تو جو جس فیلڈ کا جس میدان کا آدمی ہے اس سے معلومات حاصل کی جائے، اس میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، اس میں آپ کی کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ آپ معلوم کرنے سے یا اس کی خدمت میں جانے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، وہ آدمی بڑا نہیں ہو جاتا، اس کا نام پہلے بھی وہی رہے گا جو آپ کے جانے سے پہلے ہے، آپ کا نام بھی وہی رہے گا جو جانے سے پہلے، جانے کے بعد آپ کا نام نہیں بدل جائے گا یا اس کا مقام نہیں بدل جائے گا، دونوں ایک ہی رہے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر تم کو معلومات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، شرم کی بات نہیں، جاننے والوں سے پوچھو، معلوم کرو، صحیح بات معلوم کرو، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرو۔ تو وراثت کا قانون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، باضابطہ بنایا ہے، یہ موٹی زبان میں الل ٹپو نہیں ہے، یہ کچا نہیں ہے، یہ خام نہیں ہے، بلکہ یہ پختہ قانون ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جن کو قرآن کا کوئی علم ہی نہیں، وہ جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، وہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، باضابطہ فیس دے کے جاتے ہیں، لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں، ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال، پانچ سال، 10 سال، یہاں تک کہ ایک پیڑھی گزر جاتی ہے تو مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں، کیس کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ باپ بھی اس مقدمے میں خرچ ہو جاتا ہے، بیٹی کی باری ہے، بیٹے کی زندگی میں بھی فیصلہ نہیں ہوتا، پوتے تک وہ کیس پہنچ جاتا ہے۔ جی اگر اسلامی قانون کو مان لیا ہوتا، اگر اسلامی قانون وراثت کو تسلیم کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں پہنچتی، یہ دین دیکھنا نہ پڑتا۔ تو ایک ہے مال کی وراثت جس کا قانون اللہ نے بتایا، اس کے بعد کہا کہ باپ سے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو صرف مال ہی نہیں پہنچتا، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اصل دولت اخلاق کی دولت ہے کہ اولاد نے اپنے باپ سے کتنے اخلاق پائے، کتنی زمینیں پائی، کتنی ملگیاں پائی، کتنے پلاٹ پائے، کتنے فارمز پائے، یہ نہیں اصل، بیٹے نے، اولاد نے اپنی باپ سے کتنا تہذیب کو سیکھا، کتنا ثقافت کو سیکھا، کتنا کلچر کو سیکھا، کتنا بڑوں کی عزت کو سیکھا، کتنا خدا کا خوف اپنے بڑوں سے اس کے دل میں اترا، کتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آئی، کتنا وہ قانون سے محبت کرتا ہے، کتنا وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، کتنا اس کے دل میں باپ نے آخرت کی فکر جگائی، دوزخ سے کتنا ڈرایا، جنت کا کتنا شوق دلایا، نمازوں کی کتنی پابندی کروائی۔ اصل ورثہ تو یہ ہے، اصل ورثے کو چھوڑ کر اولاد نقل ورثے کی طرف چلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں یہ باپ، یہ گھوڑا، یہ گاڑی،
یہ سونا کہ چاندی کہ سب جانے والے ہیں، اس سرزمین کے اصل وارث تو وہ ہیں جن کا عمل نیک ہے، جن کا دماغ نیک ہے، جن کی فکر نیک ہے۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں تو ماشاءاللہ آ جا رہی ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس علم کے ساتھ تربیت کی بھی کوئی ڈگری ہے؟ تربیت کا بھی کوئی کالج ہے؟ تربیت کی بھی کوئی یونیورسٹی ہے؟ تربیت تو بزرگوں کی صحبت سے آتی ہے، وہ تو آج ختم ہو گئی۔ آج کلبوں کی صحبت ہے، باغوں کی صحبت ہے، حقہ سنٹروں کی صحبت ہے۔ کیسی کیسی صحبتیں ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، صبح سے شام تک ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اصل ورثہ تو تہذیب کا ہے، اصل ورثہ تو خوف خداوندی کا ہے، اصل ورثہ تو یقین کا ہے، اصل ورثہ تو اسلام کا ہے۔ اتنی تعلیم بیٹے نے حاصل کی کہ جناب علی 10 لاکھ روپے وہ تنخواہ کما رہا ہے، سالانہ 1 کروڑ پہ کما رہا ہے۔ اتنا قابل، لائق اور فاضل ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ پہ لیکچر دے رہا ہے، اوقات زندگی کے کیسے گزارے جائیں اس پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جب اس بڑی گدی پر، بڑی یونیورسٹی کی ڈگری دلانے والا باپ مر گیا تو باپ کی نماز جنازہ اسے پڑھانے نہیں آ رہا تو پھر اس نے کیا پڑھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اسے کہنے نہیں آ رہا تو پھر اس نے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا تو پھر اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے تو اس نے کیا پڑھا؟ درود شریف اس کو یاد نہیں ہے تو پھر اسے کیا یاد ہے؟ ماں باپ کا مقام اس کو نہیں معلوم تو پھر کتنی بڑی ڈگری اس نے لی ہے۔ آج وہ ماں باپ ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، اپنی دولت خرچ کی، خون پسینہ ایک کیا، بیٹوں کو قابل بنایا، آج وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کوئی گولی ڈالنے والا نہیں ہے اماں باپ، کوئی ایک گھونٹ پانی میں پلانے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام بن گیا بیت المعمرین، اولڈ ایج ہوم۔ باپ بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، بیٹیاں بھی موجود ہیں، اس کی جائیداد حاصل کرنے والے، اس کو ڈرانے والے، اس کو دھمکانے والے، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے موجود ہیں، اولاد ہے۔ آج یہ لہر چل رہی ہے، اولاد باپ سے کہہ رہی ہے کہ جلدی تقسیم کر دو مال، جلدی بانٹ دو دولت۔ یاد رکھیے اسلام کا یہ بھی قانون ہے کہ جب تک وہ مال والا صاحب جائیداد زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، آخری منزل وینٹیلیٹر پر بھی ہے، زندہ ہے، تو کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ باپ سے جائیداد کا مطالبہ کرے۔ کسی بیٹی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو، کروڑ پتی ہو، یا کوڑی کوڑی کے لیے ترس رہا، لکھ پتی ہو یا فقیر ہو، کسی بیٹا بیٹی کو مانگنے کا کوئی اختیار اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جب تک موروث موجود ہے کسی بیٹا بیٹی کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ وراثت مرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، وراثت کا دعویٰ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن آج دارالعلوموں کے اندر، جامعات کے اندر ماں باپ یہ مصیبت سنانے کے جا رہے ہیں، مفتی صاحب میرا بیٹا جان کی دھمکی دے رہا ہے، مار ڈالے گا اگر وہ پیسے مجھے نہیں دیں گے، اگر ملگی میرے نام پر نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ کیا تعلیم پائی ہے، سبحان اللہ، اس تعلیم میں بڑی تحسین و آفرین کرنا چاہیے۔ باپ مر گیا، کھپ گیا، گھس گیا،
بیٹا قابل بن جائے، بیٹا قابل بنا ہے ماں باپ کو مار ڈالنے کے لیے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس زمانے کی آواز ہے، اسے سننا ہے، اسے سننا ہی نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دلا رہے ہیں، کتنا قابل بنا رہے ہیں۔ کیا یہی قابلیت ہے کہ ایک بیٹا باپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے سامنے جھوٹے پیپر بنا کے رکھے، اس کو تنگ کرے، یہاں تک کہ باپ کی طرف سے اخبار میں یہ اعلان دیا جاتا ہے وکیل صاحب کی طرف سے کہ میں اپنی اس اولاد سے بیزار ہو گیا ہوں، یہ میرا نافرمان ہے، یہ خلف نہیں بلکہ ناقلف ہے، موٹی زبان میں یہ بدماش ہو گیا ہے، اب یہ میرا بیٹا نہیں رہا، اس نام سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو اپنی اولاد سے نکال رہا ہوں۔ جیسے بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اولاد کو آخ کرتے، جی بیوی سے آزاد ہونا ہے تو طلاق، اولاد سے آزاد ہونا ہے تو آخ کر دینا، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی سمبند نہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا کوئی ریلیشن نہیں۔ وکیل صاحب کے ذریعے سے اخبار میں باضابطہ اشتہار آتا ہے، انگلش میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے۔ یہ نوبت کیوں پہنچی؟ ہم نے اسے دین نہیں سکھایا۔ یہ نوبت کیوں پہنچی؟ ہم نے اسے خدا نہیں سکھایا۔ یہ نوبت کیوں پہنچی؟ ہم نے اسے قرآن نہیں سکھایا۔ یہ نوبت کیوں پہنچی؟ ہم نے اسے دین نہیں سکھایا، دینی مجلسوں میں نہیں لے گئے، دین نہیں پڑھایا، دین سے تو ساری زندگی نفرت کرتے رہے۔ ہم اسے مسجد ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، اسے کپڑے پہننا نہیں سکھایا، اسے ٹوپی پہننا نہیں سکھایا، اسے پاپوش پہننا نہیں سکھایا، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ڈالا۔ تو میرے عزیز اور دوستوں بزرگوں، یہ بھی قانون کی یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی باپ اپنی اولاد سے تنگ ہو کر کسی وکیل کے ذریعے، کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے اشتہار دیتا ہے، 10 لاکھ روپے کا بھی اشتہار دے، تو ایسے اعلان سے بیٹا اپنے باپ کی جائیداد سے محروم ہونے والا نہیں، نہ اس کے شجرے سے اس کا نام نکلنے والا ہے۔ چاہے بیٹا فرما بردار ہو یا نا فرما بردار ہو، شریف ہو یا بدماش ہو، اس کو باپ کے مرنے کے بعد حصہ ملنے والا ہے، حق ملنے والا ہے، اس کو جائیداد ملنے والی ہے۔ اب وہ جو نافرمانی کا گناہ ہے، اس کا عذاب ثواب اللہ کے پاس ہوگا، سزا اللہ کے پاس ملے گی۔ لیکن دنیا کے اندر اگر باپ کو اعلان کرتا ہے، تحریر لکھ کے جاتا ہے، وصیت کرتا ہے، تو وہ وصیت قابل قبول نہیں ہے، ویلیبل نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کو تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ ہاں اگر کوئی بیٹا اتنا ہی جری ہو جائے، اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس نے مال کے لالچ میں، ملگی کے لالچ میں، گدی کے لالچ میں اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، تو پھر ایسا بیٹا وراثت سے از خود محروم ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا بیٹا وراثت پانے کے قابل نہیں ہے۔ تو قاتل بیٹے کو مقتول باپ کی وراثت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، یہ بھی اسلام کا قانون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس دنیا کے اندر اگر کسی کا نیک نام زندہ رہے گا تو ان بندوں کا ہے جو صالح ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جنہوں نے اسلام کو اپنا نجات دہندہ سمجھا، بظاہر زبان سے اسلام کا نام لیتے رہے لیکن غیر ازموں پر، غیر دھرموں پر وہ عمل کرتے رہے، اس کو اچھا سمجھتے رہے، دل میں زبان سے یہ نام لیا کہ اسلام اچھا ہے، لیکن عمل کس کے اوپر کیا؟ دوسرے قانون پر عمل کیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا یہ احسان ہے اور اس احسان پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ ابھی قرآن باقی ہے، ابھی دستور باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی حصے بچانے والے باقی ہیں،
ابھی خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے باقی ہے، ابھی دنیا حق اور انصاف سے ختم نہیں ہوئی، ابھی مسند انصاف لپیٹ نہیں دی گئی، ابھی قانون کا محل باقی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کو قرآن سے رجوع ہونا چاہیے، ہم کو اسلام سے رجوع ہونا چاہیے، ہم کو اللہ کے قانون سے رجوع ہونا چاہیے، ہم کو مسلم پرسنل لا سے رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و عز والہ ہم کو زبان سے اقرار کی طرح دل سے تصدیق کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔